السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بھائیو بہنوں، آج کا موضوع ہے رمضان کا مہینہ کیسے گزارے۔ اس موضوع کے تحت دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ باتیں ساری مختصر ہوں گی وقت کے حساب سے۔ پہلی بات ہوگی رمضان کے روزوں کے آداب کے تعلق سے۔ دوسری بات ہوگی رمضان کے روزوں میں کن چیزوں سے پرہیز کیا جا سکتا ہے، اور تیسری بات ہوگی رمضان کے کچھ خاص مسائل کے تعلق سے۔ آداب کے تعلق سے سب سے پہلی بات ہے روزے کی نیت کے تعلق سے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ فرض روزوں کی نیت ضروری ہے، اور ہر روزے کی نیت الگ الگ ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزوں کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ حالانکہ جو نفلی روزے ہیں ان کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے، یہ بات صرف فرض روزوں کے تعلق سے، رمضان کے روزوں کے تعلق سے۔ اور یہ نیت رمضان کا روزہ شروع ہونے سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ جب اذان ہوتی ہے نا، فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہاں سے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو روزہ جو شروع ہو رہا ہے جہاں سے، اس سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ نیت زبان سے نہیں ہوگی بلکہ نیت ہوگی دل سے، کہ میں رمضان کا روزہ جو میرے اوپر فرض ہے وہ اللہ کے لیے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ نیت آدمی پہلے بھی کر سکتا ہے، جب سو رہا ہے سوتے وقت بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے، یعنی رات میں کسی وقت بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جب سحری کھا رہا ہے اسی وقت ہی نیت کی جائے، لیکن یہ نیت صرف اور صرف دل سے ہوگی، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے کسی بھی فرض کی نیت زبان سے نہیں بتائی ہے سوائے حج کے۔ حج کی نیت صرف زبان سے کی جاتی ہے، باقی کسی اور فریضے کی نیت زبان سے نہیں بتائی گئی ہے، ساری نیتیں دل سے ہوتی ہیں۔ دوسری بات، رمضان کے روزوں کے آداب کے تعلق سے بہت اہم بات ہے، اور وہ بات ہے سحری۔ بہت سارے لوگ سحری 2 بجے 3 بجے 4 بجے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سحری کا مسنون طریقہ نہیں بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ جب تک تم افطار میں جلدی کرتے رہو گے اور سحری کھانے میں دیر کرتے رہو گے، دیر کا مطلب یہ نہیں کہ سحری کا جو آخری وقت ہے جہاں پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کرتے رہو، یعنی سحری کا جو اصلی وقت ہے اس وقت کا خیال کر کے آپ سحری کرو۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک تم افطار میں جلدی کرتے رہو گے اور سحری میں دیر کرتے رہو گے تم نیکی اور بھلائی پر قائم رہو گے۔ تیسری بات، رمضان کے روزوں کے آداب کے تعلق سے قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، بار بار بتایا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے، اس کے ثواب کے تعلق سے جو اہم حدیث ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور وہ یہ کہ ایک حرف قرآن کا پڑھو گے تو 10 نیکیاں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اور پھر رمضان کا مہینہ، اس میں تو کوئی بھی نعمت، کوئی بھی نیکی، اس پہ 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس کا ثواب بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ قرآن بہرحال اترا ہی اسی مہینے میں ہے، قرآن کا تعلق اسی مہینے سے ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اس مہینے میں کی جائے۔ قرآن آپ نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کریم کی جو کیسٹیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت
موبائل کے اندر آپ کے ڈاؤن لوڈ ہے، اور بہت اچھی آواز میں ماشاءاللہ پوری دنیا کے جو قرآ حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، ان کی بڑے خوبصورت آواز کے اندر تلاوتیں آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو رمضان کے مہینے میں، اور خاص کر یہ جو ڈاؤن لوڈ یہ لاک ڈاؤن کا جو چل رہا ہے سیزن اور موسم، اس میں آپ فری ہیں تو آپ بیٹھ کے زیادہ قرآن کی تلاوت سنیے، کسی بھائی سے سنیے۔ تیسری چیز ہے علماء کرام کی تقریریں سنیے، اس میں بھی آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کا وقت بھی جو ہے گزرے گا۔ تو یہ تو ہے رمضان کے روزوں کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں۔ دوسری بات، رمضان کے مہینے میں آپ کن چیزوں سے پرہیز کریں گے؟ یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ سے پرہیز۔ بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بے فائدہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ فائدے والا جھوٹ ہی حرام ہے تو بے فائدہ جھوٹ کیوں حرام نہیں ہوگا؟ تو رمضان کے روزے کی حالت میں خاص کر جھوٹ سے پرہیز، چغلی اور غیبت سے پرہیز، اور تیسری بڑی اہم چیز ہے گالی گلوچ سے پرہیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وہ پہلے بھی میں نے وہ بات بتائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، کوئی تم کو گالی دے، تو تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کہو اِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بھائی میں روزے کی حالت میں روزے دار ہوں۔ کوئی تم کو گالی دے، کوئی بھی تم سے جھگڑا کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جھگڑا کرنے والا جو ہے نا وہ روزے دار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے دار ہوگا وہ جھگڑا نہیں کر سکتا ہے، اور جو جھگڑا کرنے والا ہوگا، جو گالی دینے والا ہوگا، وہ روزے دار نہیں ہو سکتا ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو روزے کی حالت میں خاص کر گالی گلوچ سے پرہیز کرنا یہ بہت ضروری۔ گالی دینا تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے نظر بازی ہے، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، ویسے ہی جرم ہے، اور روزے کی حالت میں یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اور یہ چیز عام طور پہ فری بیٹھے ہیں، موبائل کے اندر فلم دیکھ رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں، اور جو عوریاں عورتیں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے میرے بھائیوں، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ آپ روزے کی حالت میں قرآ حضرات کی قرأت سنیے، تلاوت قرآن مجید سنیے، علماء کرام کی، مقررین کی تقریریں سنیے، آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا، آپ کا ٹائم بھی پاس ہوتا رہے گا۔ اس کے بجائے آپ اپنے موبائل میں فلمیں دیکھیں، ننگی تصویریں دیکھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کا روزہ چلا جائے گا، آپ کو روزے کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جوا ہے، یہ کھیلنا تو ویسے ہی حرام ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اور بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ پرہیز کیجیے۔ تیسری بات ہے کہ ہمارے اس موضوع کا جو تیسرا حصہ ہے وہ کچھ مسائل کے تعلق سے، وہ بہت ہی اہم ہے، اس کو آپ دھیان سے سنیے، کیونکہ آپ حضرات بار بار مسائل پوچھتے رہتے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ ایک ہی بار کچھ باتیں سن لیں تو آپ کو یہ تکلیف نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کچھ خاص مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے انجیکشن کا، بہت اہم مسئلہ ہے میرے بھائیو۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم انجیکشن کی ضرورت پڑ جائے، بیمار ہو جائیں تو کیا انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ تو بھائیو سنو، انجیکشن دو ذات کا ہوتا ہے۔ ایک تو انجیکشن وہ ہوتا ہے جو درد کے لیے لگوایا جاتا ہے، بخار ہے اس کے لیے لگوایا جاتا ہے، پیر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، اس درد کو دور کرنے کے لیے یا کسی بیماری کے لیے انجیکشن لگوایا جاتا ہے۔ تو بالاتفاق پوری امت کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ انجیکشن لگوانا بالکل جائز ہے، اس سے روزے پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو قوت کے لیے لگوایا جاتا ہے، انرجی کے لیے،
طاقت پیدا کرنے کے لیے، تو بال اتفاق ایسا انجیکشن لگوانا بالکل جائز نہیں ہے روزے کی حالت۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزہ کیوں فرض کیا؟ تاکہ بھوک کا احساس ہو ہم کو، اور ہم یہ انجیکشن اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے لگوا رہے ہیں، اپنے اندر شکتی پیدا کرنے کے لیے، انرجی لانے کے لیے لگوا رہے ہیں، تو بالکل ایسا انجیکشن جائز نہیں۔ پھر سے سن لیجئے، ایسا انجیکشن جو درد کے لیے، دکھاوے کے لیے، بیماری کے لیے لگایا جا رہا ہے، وہ انجیکشن جائز ہے، اور جائز ہی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں ضروری ہو جائے گا۔ اور وہ انجیکشن جو انرجی کے لیے، طاقت کے لیے، بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے لگوایا جا رہا ہے، وہ انجیکشن بالکل جائز نہیں، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کان میں دوا ڈالنا ہے، آنکھ میں دوا ڈالنا ہے، یہ دوائیں آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ سرما لگانا ہے، کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں سرما لگا سکتے ہیں روزے کی حالت؟ بالکل لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے، ابو داؤد کی حدیث۔ بھول چوک سے کھانا کھا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے روزے پہ۔ اگر آپ نے بھول کر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا یا کچھ بھی، تو آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، ان کا نام حمزہ ہے، حمزہ بن عمر، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے بھول کر کھانا کھا لیا، تو آپ نے فرمایا تم اپنا روزہ چالو رکھو، پورا کرو روزہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تم کو کھلایا اور پلایا ہے۔ رزقک اللہ، اللہ رب العالمین نے تم کو کھلایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو بھول کر کھانا کھانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، آپ دوپہر میں سو گئے آرام کے لیے اور نائٹ فیل ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس سے بھی آپ کے روزے میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ کمپلیٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ ایک خاص مسئلہ ہے عورتوں کے لیے کہ عورتوں کو اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے، یا کسی عورت نے بچہ جنم دیا، نفاس کی حالت میں ہو جائے، بچہ جنم دینے کے بعد بھی خون آتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، آپ کو روزہ توڑ دینا چاہیے، آپ کا روزہ آٹومیٹک ٹوٹ گیا، آپ کو کھانا پینا چاہیے۔ ہاں، یہ روزہ بعد میں آپ کو قضا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر یہ چیز آپ کے ساتھ افطار سے 5 منٹ بھی پہلے ہو جائے، بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں مسئلہ کہ حضرت 10 منٹ پہلے ہم کو حیض آ گیا تو کیا کریں، روزہ پورا کر لیں؟ نہیں، آپ کا روزہ بالکل نہیں ہوگا، آپ کا روزہ وہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا حضرت ہم نہا سکتے ہیں روزے کی حالت میں ٹھنڈک پہنچانے کی؟ بالکل نہا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے، آپ خود نہاتے تھے روزے کی حالت میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے گیلا رومال ہے، کوئی کپڑا ہے سر پہ، بالکل ڈال سکتے ہیں۔ مئی کا مہینہ ہے، مئی کے مہینے میں خاص کر بڑی تپش ہوگی، لو چلے گی، گرم ہوا چلے گی، آدمی نہائے، 1 بار نہیں 2 بار 3 بار نہائے، اور گیلا کپڑا سر پہ رکھے، اپنے بدن کو بھگوئے، یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں۔ ایک اور خاص مسئلہ ہے کہ ایسا بوڑھا آدمی یا ایسا مریض آدمی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو ایسے آدمی کے لیے بھی قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جواب آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا بوڑھا آدمی یا ایسا مریض آدمی جو کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر دن ایک مسکین کو، ایک محتاج کو، ایک فقیر کو کھانا کھلائے، بس اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسافر آدمی ہے، اس سلسلے میں کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سفر میں ہیں، سفر کی حالت میں ہمارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا روزہ چھوڑنا بہتر ہے؟ آپ روزہ رکھیں یا آپ روزہ چھوڑیں، یا آپ کے اوپر ہے، آپ کو شریعت نے پابند نہیں کیا ہے، آپ کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں۔ روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھیے، اور اگر روزہ چھوڑنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، روزہ چھوڑ دیجیے، بعد میں رکھ لیجیے، بعد میں قضا کر لیجیے۔ تو مسافر آدمی کے لیے، وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے بچے کو، اس عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ چھوڑ دے۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں ہے، پریگننٹ ہے، اس عورت کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو
چھوڑ دے۔ یہ چند مسائل رمضان کے روزوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھے جو ضروری تھی آپ کے لیے، کیونکہ موضوع تھا ہمارا کہ رمضان کے روزے کیسے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو روزوں کے آداب کا خیال کر کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان کا روزہ ہمارے لیے شانتی اور امن و امن کے ساتھ گزرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن حدیث کی روشنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔